السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی قریب آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مولوی حضرات جو ہے نماز تراویح کے حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے 8 پڑھنی چاہیے، کوئی کہتا ہے 20 پڑھنی چاہیے، کوئی اس سے بھی زیادہ پڑھا دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو پہلے چند مولانا صاحب کی ہر مکتوب فکر کے مولوی بتائیں گے، اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں مسلک کے بڑے اکابرین ہیں وہ بھی 8 تراویح کو ترجیح دیتے تھے، وہ تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ پہلے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ ایک جملہ یہ بھی جو بندہ دین کے اندر اضافہ کرتا ہے، زیادہ اسلام نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت کی گمراہی ہے اور جہنم میں۔ اب ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے، آگے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایک نماز عطا فرما دی جس کو ہم آج صلاۃ التراویح کہتے ہیں۔ میرے نبی کے زمانے میں اسے قیام اللیل کہا جاتا تھا، اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس سے 8 رکعت والے حضرات استدلال کرتے ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان میں اس کو امام بخاری نے قیام اللیل کا ہی عنوان دیا ہے، آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھی۔ ایک ضعیف روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن پڑھائی نماز، یہ تو صحیح روایت ہے۔ کتنی رکعت پڑھائی؟ تو ایک ضعیف روایت میں ہے کہ 20 رکعت پڑھائی۔ اچھا، ضعیف روایت سے عبادت ثابت نہیں ہو سکتی حکم شرعی۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو، میرے نبی کے دور میں 3 دن کے بعد آپ تو آئے نہیں کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو صحابہ اپنے طور پر قرآن سنتے تھے ٹولیوں میں۔ صدیقی دور میں 2 سال وہ فطروں میں گزرا، تو اس میں بھی اسی طرح چلا کہ ٹولیوں میں ہوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حکومت مضبوط ہو گئی، طاقتور ہو گئی، تو ابتدائی سالوں میں نہیں، چند سالوں کے بعد اب مسجد میں تشریف لائے تو لوگ اس طرح کوئی 4 ادھر 5 ادھر 10 ادھر 20 ادھر، کہنے لگے ان کو ایک امام پہ جمع کر دیا جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ تو آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنایا اور سب کو ایک نماز پہ جمع کر کے 20 رکعت کا حکم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر کا یہ عمل اس حدیث کو مضبوط کر دیتا ہے کہ چونکہ میرے نبی نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین من بعدی، کہ میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا۔ تو حضرت عمر کا جو 20 رکعت طے کرنا ہے، اگر ان کا اپنا اجتہاد ہے تو بھی ہمارے لیے عمل کے لیے کافی ہے، اور اگر ان کو یہ یاد ہے کہ میرے نبی نے 20 پڑھی تھیں تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ لیکن بہرحال جو 8 پڑھتا ہے ہمارا اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، چونکہ وہ بھی حدیث کے ساتھ بات کرتا ہے، اور باقی پوری امت 20 پڑھتی ہے، ان پر بھی اعتراض نہیں۔ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، نماز کا وقت ہو گیا، اہل حدیث کی مسجد تھی، میں وہاں نماز پڑھنے چلا گیا تو ایک بہت بڑا اشتہار لکھا ہوا تھا 20 تراویح ثابت کرنے والے کو 5 لاکھ روپے انعام، کہ 20 تراویح، سینکڑوں سال سے امت کا عمل 20 تراویح آ رہا ہے۔ تراویح کا نام جو پڑھا مجھے یوں لگتا ہے کہ اہل مکہ جو تھے نا، وہ 4 تراویح پڑھ کے ایک طواف کرتے تھے، تو وہ آرام کے لیے ہوتا، ترویح آرام، تھوڑی دیر کا آرام۔ تو 4 تراویح کے بعد ایک طواف کرتے تھے، وہ چھوٹا سا طواف 10 منٹ میں ختم ہو جاتا تھا، اور پھر 4 تراویح پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے، پھر 4 پڑھتے تھے، پھر طواف کرتے تھے۔ یہ صحابہ کے تھوڑے بعد کے دور کی بات۔ تو مدینے والوں کو پتا چلا کہ مکے والے تو یہ کرتے ہیں، وہ کہنے لگے آسان کی کریے، انہوں نے 40 تراویح پڑھا، 40 رکعت، وہ 40 رکعت پڑھتے تھے۔ تو نوافل میں کوئی سختی نہیں کہ بھائی 8 سے زیادہ نہیں پڑھنی، بدعت ہو جائے گی، اور 20 پڑھنا بدعت ہے، یہ سب جہالت کی بات ہے۔ یہ 8 پڑھ رہے ہیں یہ غلط ہے، یہ بھی حماقت کی بات ہے۔ جو صحیح حدیث سے دلیل پکڑ کے کوئی عمل کرتا ہو تو بھائیو اس سے بحث نہ کیا کرو، مناظرہ نہ کیا کرو، یہ بہت نادانی والی بات۔
اور امت کا خلق ایک لاکھوں کروڑوں انسانوں کا ایک عمل پہ جمع ہونا، یہ بذات خود اس کی طاقت کی ایک دلیل۔ اور حرمین جب سے میرے رب نے حضرت عمر نے 20 رکعت شروع کی، آج تک وہاں بھی ساری مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے، لیکن حرمین کی مسجد میں 20 رکعت، ادھر بھی ادھر بھی۔ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی ہیں۔ صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی تھی ابی بن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو 11 رکعتیں لوگوں کو تراویح پڑھائیں، اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے۔ امام مالک ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں، اور اس حدیث کے راوی ہیں صاحب ابن یزید صحابی، سند بڑی سیدھی سی ہے۔ امام مالک ثقہ اور صدوق، امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول صاحب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے، اور محمد بن یوسف کی صاحب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں، لہذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے۔ اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائی۔ ٹھیک ہے جی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا چیپٹر یہ ہے کہ ہمیں رمضان، نماز تراویح کا بیان، اور نیچے یہ بریلیوں نے کیا ہے، میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے، یہ ذرا سرکار کو دکھا دیں۔ میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ والا صفحہ نیچے والا، یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا، یہ 253 نمبر آیا جس کو میں نے سرکل کیا ہے، اس کو آپ تسلی سے کور کریں، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ نمبر کون سا ہے؟ 253 نمبر ہے بریلیوں والے اس میں، البتہ امام مالک میں، شبیر بردس کی۔ ٹھیک ہو گیا جی، سنیں۔ صاحب نے یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا، اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان۔ اچھا، یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے۔ اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے ہیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ پہلے تو یہ مانے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہے، عائشہ کی بھی۔ میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، تراویح 20 یا 8، میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے۔ فی الحال تو چونکہ یہ جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں۔ الموطا مالک انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا ہے نا، بند کمرے بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو۔ انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا 41 رکعتیں نہیں پڑھتے تھے نوافل کے طور پہ؟ ہمیں 20 سے چڑ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں 40 پڑھے 100 پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں، نفلی نماز ہے۔ آپ نے 20 فکس کیے، غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کی رمضان کے غیر رمضان 11 رکعتیں ہوتی تھی، تابعین سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، 41 بھی ثابت ہے، زیادہ بھی ثابت ہے، پڑھیں۔ ہم تو 20 کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں 20 ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو امین بھی اونچی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں، ارمین میں تو رفع الیدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں، ارمین میں تو اقامت بھی ایک ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں۔ نال ٹھوس ہو جائیں گے، سائے ہی نکلے گا۔ اور جی دلائل دیکھنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لے آؤ نا۔ ارمین دی دوست کس کو لگاتے ہیں آپ؟ اور ارمین میں بھی صرف مکے مدینے میں، مسجد الحرام و مسجد نبوی میں 20 ہوتی ہیں، باقی پورے سعودیہ میں، مکے مدینے میں بھی، ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹینس پہ باب العمرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی، اس میں بھی 11 رکعت ہوتی ہے، پورے سعودیہ میں 11 رکعت ہوتی ہے سر۔ کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اما جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی تھی، رات کی نماز رمضان میں، کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکولر حکم ہے عبادت کرنے کا، رات کو جاگنے کا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹیگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اور یہ امام بخاری قیام رمضان یعنی تراویح والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں، تہجد میں بھی لے کے آئے اسی حدیث کو، تاکہ پتہ چلے تہجد، قیام اللیل، تراویح، وتر یہ ایک ہی نماز کے نام۔ پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو اور ان کی لمبائی نہ پوچھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو، ان کی لمبائی نہ پوچھو، کتنی لمبی ہوتی تھی وہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر عطا فرمایا کرتے تھے۔ یہ کل ہوئی 11 رکعتیں۔ اور تراویح 20 رکعتیں ہیں، 8 رکعتیں بولو۔ حضرت عمر سے 2 روایتیں، ایک 8 والی اور ایک 20 والی، کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔
بس اتنا ہے کہ 3 دن پڑھی ہے بس. کتنی پڑھی ہمیں نہیں پتا. یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے, کیونکہ حضرت عمر بدعتی بولو نہیں ہو سکتے, کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے 20 رکعتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے, تو اس کا مطلب نبی نے ان 3 دن میں کتنی پڑھی تھی. اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے 20 رکعتیں پڑھی ہیں. تو ضعیف روایت کی تائید جب خلفائے راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملاً کیا بن گئی, صحیح بن گئی ہے وہ. تو حضرت عمر سے 2 ہیں, 8 بھی اور 20 بھی. 8 والی پر امت نے کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا, کیونکہ وہ بالاتفاق مضطرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے, سند کی وجہ سے نہیں بلکہ مضطرب. کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے 8 بیان کر رہا ہے وہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے, 20 بیان کر رہا ہے. اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ 20 نظر آ رہی ہیں, 8 کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے 8 شروع کی ہوں اور کوفہ, بصرہ, دمشق, شام, مصر سب جگہ 20 ہو رہی ہوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو 20 والی روایت ہے وہ صحیح ہے, 8 والی صحیح نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موطا امام مالک میں ہے 8 رکعتوں والی, جو امام مالک نے نقل کی ہے. لیکن امام مالک خود 8 کا فتویٰ نہیں, وہ خود 20 سے زیادہ کے قائل ہیں, وہ تو 20 کے بھی نہیں 36 کے قائل ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا مؤلف 8 والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو؟ ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے. ترمذی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن حنبل سے. یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے, جتنی چاہے پڑھ لو. لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں ہیں فقہ کی, اس میں امام احمد کے شاگرد جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن حنبل کے نزدیک بھی 20 رکعتیں مختار ہیں. سمجھ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تبھی فقہ حنبلی میں تراویح کی رکعتیں کتنی ہیں, 20. اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی. لوگ پتہ ہے مجھ سے کیا کہتے ہیں, لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں 8 آتا ہے. 8 والی جو بخاری کی حدیث ہے نا, اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے. بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 پڑھتے تھے, اس کا تراویح سے کوئی تعلق, وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی. اتنی سینس نہیں ہے یار, آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مجتہدین کی تقلید چھوڑ کے. میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں, ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ, شافعی, مالک اور احمد بن حنبل نے سمجھا, اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو 15ویں صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں. کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی بولو بھائی؟ ایک قرآن وہ ہے جو انجینئر بیان کر رہا ہے حدیث, ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں, ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں, جن کی 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے, تابعین میں سے ہیں, جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں. تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو, تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو, تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو, تم احمد بن حنبل جیسے محدث اور فقی جو امام بخاری کے استاذوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو؟ انجینئر کو. اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے. تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی, تم مقلد ہو, اندھے مقلد ہو. تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے, اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں, جو ابو حنیفہ کر رہے ہیں, جو امام مالک کر رہے ہیں, جو امام شافعی کر رہے ہیں. یہ بڑے بڑے تابعین, تبع تابعین, مجتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے. تو 8 رکعت کی جو موطا امام مالک کی حدیث ہے, اس 8 رکعت پہ امام مالک نے فتویٰ نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث مضطرب ہے, اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے, کہیں 20 بیان کرتا ہے, کہیں 8. جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مضطرب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے. اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں, یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ 8 رکعتوں پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا. دیکھو اپنی مرضی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واہ واہ کریں گے. آپ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میں جو بیانات میں اعتراض کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا, خود سے اعتراض بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب. جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں 4 مصلے تھے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, 4 مصلے تھے نا کئی سو سال تک, جو کہ نہیں ہونے چاہیے, ایک ہی ہونا چاہیے تھا مصلہ. تو لوگوں نے اعتراض کیا 4 مصلے تھے حرم میں, یہ دیکھو کتنا غلط, یہ حنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں. تو میرا سوال یہ تھا کہ 5واں کیوں نہیں تھا اس وقت؟ اس کا مطلب 5واں فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا, وہ اب پیدا ہوا ہے. وہ ٹھیک ہے 4 غلط تھے لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان 4 میں سے ایک نہیں کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے, 4 الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کا مطلب 700 سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت والجماعت کے 4 نمائندے ہیں, 4 مکتب فکر, 5واں کوئی تھا ہی نہیں, لہذا اس کا کوئی مصلہ تھا ہی نہیں. تو سوال یہ تھا, لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں. سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا, یہ بدعت ہے, اور یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے. تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھائی وہ؟ لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا, یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا. اور اس کو ختم بھی حنبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے, سارے چاہے حنفی ہو شافعی ہو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
تو سوال یہ تھا کہ 700 سال یا 400 سال تک امت کی نمائندگی ان 4 مکاتب فکر نے کی ہے حرم میں، 5ویں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی، اس کا مطلب 5واں تھا ہی نہیں. اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے، فلاں میں اہل حدیث تھے، تو امام احمد بن حنبل اگر اس طرح کے اہل حدیث تھے تو پھر امام احمد بن حنبل کے فالوورز کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے، حنبلی کیوں کہا جاتا ہے؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال. یہ ایسے ہی ہے جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں، اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ. او بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی، یہ تو باقاعدہ آپ نے رجسٹر کروائی ہے 1975 میں. وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے. تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے، یہ محدثین کے لیے ملتا ہے، یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا. پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں، میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند 100 سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ کی جماعت وجود میں آئی، ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں، اور ہم صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. آپ ہمیں کیا کر رہے ہو؟ آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو. تو اسلام بہت پہلے بر صغیر میں آیا ہے، جس شکل میں آیا وہی شکل ٹھیک ہے، بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں. تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں. یہ جو 8 کا لفظ ہے نا، تراویح کا لفظ ہے، یہ 8 رکعتوں پر صادق بولو نہیں آتا. بہقی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراویح کی نماز پڑھا کرتے تھے، اسلاف سے مراد صحابہ تابعین، تو 4 رکعتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے. تو اس لیے 4 رکعت کو ترویحہ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ترویحہ. روح سے نکلا ہے، روح. استراحت کا لفظ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آرام. استراحت کسے کہتے ہیں؟ آرام. ترویح آرام دینا. راحت، راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا. ارے راحت کا لفظ نہیں سنا؟ راحت کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں وہ اسے کہتے ہیں ہمارے محلے میں رہتی ہے. راحت کہتے ہیں آرام، ریسٹ. استراحت، راحت. روح یروح ترویحا، باب تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا. تو ترویحتن، کیونکہ 4 رکعتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان 4 رکعتوں کو کیا کہا گیا؟ ایک ترویحہ، یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد. اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا، 4 رکعتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ ریسٹ. اٹ از کالڈ ترویحہ. سب کو پتہ ہے 4 رکعتوں کو ترویحہ کہتے ہیں. 2 ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان. کیا کہیں گے؟ جیسے رجل کا معنی ایک آدمی، رجلان 2 آدمی. عربی میں 2 کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، 2 سے زیادہ کے لیے الگ. تو اگر یہ 8 رکعتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتین کہتے. کیا کہتے؟ 2 ترویحیں. اور ان کے بیچ میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں. ٹھیک ہے، 4 رکعت کے بعد امام بیٹھتا، بولتے چل بھائی آگے جلدی کر، جانا بھی ہے گھر میں ہم نے. تو ترویحتین کہتے، ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے. اور تراویح کا لفظ ہے جمع. عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے؟ 3. تو کم سے کم 12 رکعتیں ہونی چاہیے. لیکن تراویح بھی جمع کثرت ہے، جمع قلت کثرت. جمع اقصا کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو. تو پتہ ہے 4 رکعتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا. 4 رکعتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح. 4 رکعتیں اگر 3 دفعہ آئیں گی تو اس کو بھی علی وجہ الکمال ہم پورے طور پر تراویح کا لفظ اس پہ صادق نہیں آئے گا. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ سمجھ میں سب آ رہی ہے، لیکن گھننے بن جاتے ہیں، گھماتے ہیں. اب دیکھیں نا یوٹیوب پہ اس کا جو بیان آئے گا نا اس میں گھمایا ہوا ہوگا، اس میں گھمایا. یہ اپنی طرف سے نکالا ہوا ہے، اپنی طرف سے نہیں بھائی، بہقی کی حدیث ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایتیں ہیں، آپ دیکھ لو. اس میں لوگ کہتے ہیں حوالہ کیوں نہیں دیا مفتی صاحب نے. آپ انکار کرو میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ. آپ انکار کرو کہ ایسا نہیں، ہم ٹائم بچا رہے ہیں اپنا. وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو، جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمے ہے. میں نے کہا دلیل اس کے ذمے اس وقت ہے جب سامنے والے دعوے کا انکار کریں. میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں. ہاں لیے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں؟ وہ مان رہا ہے. تو یہ سب مانتے ہیں. یہ تو علماء جس نے بھی حدیث کی کتابیں پڑھی ان کو پتا ہے کہ ترویح کا لفظ اس لیے لکھا ہوا ہے اس میں. تو اسلاف سے مسجد نبوی میں حرم میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے 20 رکعتیں شروع کرائی ہیں کہ 20 رکعت سے 1 رکعت بھی کم ہوئی. زیادہ تو ہوئی ہیں، کم بولو نہیں ہوئی ہے. ایک امت اتنی بڑی گمراہی پر 1400 سال سے جمع ہو گئی. تو میرے بھائی جو آپ سے قرآن و سنت کے نام پہ بات کرے نا اسے بولے بھائی ٹھیک ہے میں قرآن و سنت ہی کو مانتا ہوں، مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان مجتہدین نے کی ہے اس کو مانوں گا. جو 15ویں صدی کے مولوی کر رہے ہیں تشریح، میں اس کو بولو نہیں، چاہے وہ سعودی ہوں. لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں 8 رکعتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں. سعودی عرب میں آج ہو رہی ہیں. 100 سال پہلے کے سعودی عرب میں 8 رکعتیں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی. تو یہ کوئی سعودیوں کا کلمہ تھوڑی ہم نے پڑھا ہے کہ جو سعودی عرب میں تو بہت سے لوگوں کی داڑیاں نہیں ہوتی. تو کیا مطلب داڑھی کا انکار کر دو گے آپ؟ تو ہم نے فالو کرنا ہے امام مالک کو، امام احمد بن
حنبل کو, امام شافی کو, یہ بڑے بڑے محدثین تھے, مجتہدین تھے, خلفائے راشدین کو, خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک روایت دکھا دو 8 رکعتوں والی, کوئی ایک روایت. ہاں جو حضرت عمر سے موطا میں منقول ہے اس کا جواب میں نے دے دیا. اس کے علاوہ کہیں دکھا دو کہ بصرہ میں, کوفہ میں, دمشق میں, صحابہ تابعین کے دور میں رمضان میں 8 رکعتوں سے جماعت سے نماز کسی نے پڑھی. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1, in the book of Salah, hadith number 472, he said that when a person asks that how should you offer the Qiyamul Layl, the Prophet said that he should offer Qiyamul Layl in 2 rakat, followed by 2 rakat, followed by 2 rakat, followed by 2 rakat, and so on. And when he fears that dawn is approaching, he should offer 1 rakat. So all the rakat become witr, become odd. This mentioned in Sahih Bukhari, volume number 2, in the book of Tahajjud, hadith number 1147. That Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she says that the Prophet, while offering Qiyamul Layl in Ramadan, used to always offer 11 rakat, not more than 11 rakat. And this he used to do even in other months. That means 8 rakat. حضور نے تراویح کی نماز یا قیام اللیل نہ اسے فرض قرار دیا, نہ اس کے بعد جماعت کوئی اہتمام کیا مستقل. صرف 3 راتیں آپ نے جماعت کروائی ہے, اس میں 8 رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں کہ جو آپ کا معمول تھا تہجد کا, وہ پڑھی, اور تہجد کے وقت ہی جماعت کرائی ہے. یہ ہے وہ حدیث. اس کے علاوہ کسی نماز تراویح جو ہے جو ہم پڑھتے ہیں 20 رکعتیں عشاء کے ساتھ متصل, اس کا کوئی ذکر نہ دور نبوی میں ہے نہ دور صدیق اکبر میں ہے. یہ دور حضرت عمر کی خلافت میں ہوا ہے, اور ہم نہیں کہہ سکتے کتنے سال کے بعد ہوا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو ہے وہ تو 10 برس ہے, ہو سکتا ہے 5 برس کے بعد ہوا ہو, 6 برس کے بعد ہوا ہو, 12 ہوا ہے ان کے عہد میں. حضرت عمر ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے, مسجد نبوی میں, تو دیکھا کہ کچھ لوگ 8, 10, 12 جو ہے وہ ایک جو ہے حافظ کے پیچھے کھڑے ہوئے اور قرآن سن رہے ہیں, کچھ دوسرے کونے میں کھڑے ہیں, کچھ کہیں اور کھڑے ہیں, مختلف جماعتیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ان سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا جائے, اور اس کے لیے لوگوں کی سہولت کے لیے عشاء کے ساتھ متصل رکھ دیا جائے. اس لیے کہ تہجد کے وقت اٹھنا جو ہے وہ تو ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے, کہ عشاء کے بعد اگر تھوڑا سا اضافی وقت ہو صرف, تو یہ ہر شخص کر لے گا, مزدور بھی کر لے گا. لہذا آپ نے یہ نظام تجویز فرمایا کہ عشاء کے متصلاً بعد 20 رکعت نماز پڑھی جائے اور ایک امام کے پیچھے پڑھی جائے. یہ گویا کہ اجتہاد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اس کو آپ نے خود بدعت بھی قرار دیا ہے, لیکن بدعت حسنہ. بدعت کس اعتبار سے؟ لغوی اعتبار سے, نئی بات, اس لیے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی, تو یہ اس طریقے سے ایک نئی بات ہے. لیکن یہ بات چونکہ بہت اچھی ہے, بہت عمدہ ہے. آپ جب یہ نظام چل پڑا تو ایک دن مسجد میں آئے, دیکھا کہ بڑی بھری مسجد ہے, صحابہ کھڑے ہیں اور ایک امام کے پیچھے قرآن سن رہے ہیں. آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ, یہ جو ہم نے نئی بات شروع کی ہے یہ بہت اچھی ہے, بہت عمدہ ہے. اب یہاں سے فرق واقع ہو گیا ہے. ایک تو اہل تشیع جو ہے وہ تو ویسے ہی حضرت عمر سے بہت دشمنی رکھتے ہیں, اناد رکھتے ہیں, تو حضرت عمر کے اجتہادات سے انہیں نفرت ہے, انہیں دوری ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی حضرت عمر کا اجتہاد ہو. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات بھی در حقیقت حضرت عمر یا کسی اور خلیفہ راشد کے فعل کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیکٹو آرڈرز ہیں, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. حضرت عمر نے اپنے دور میں ایک نظام قائم کیا, ان کے دور کے لیے ٹھیک تھا, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں. ہمیشہ کے لیے وہ 8 ہی رکعتوں کے قائل ہیں, وہ تہجد والے. لیکن اس میں بہرحال انہوں نے بھی خود یہ اضافہ کیا ہے کہ وہ 8 رکعتیں وہ عشاء کے ساتھ متصل پڑھتے ہیں, تہجد کے وقت تو نہیں پڑھتے. اور حضور نے تو صرف 3 روز جو ہے وہ کرائی تھی جماعت, وہ لوگ 30 دن یا 29 دن پڑھ رہے ہیں, تو اضافہ تو انہوں نے بھی کر دیا, اس نظام میں تبدیلی تو ہو گئی. لیکن اہل سنت جو کہلاتے ہیں, ہمارے جو 4 جو ہیں, جو ہمارے مسلک ہیں, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, ان کا اتفاق ہے اس پر حضرت عمر کا, کیونکہ ان کے سامنے اصول یہ ہے کہ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ, اور میرے خلفاء راشدین مہدیین جو ہیں ان کی سنت کو پکڑو. اس اصول سے یہ چاروں فقہ جو ہیں حضرت عمر کے اجتہادات جو ہیں
ان کو بھی پابندی سمجھتے ہیں کہ تمام عمر کے لیے قیامت تک کے لیے امت مسلمہ پر ان کی پیروی لازم ہے، لہذا اس میں اجماع ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ سب سے آخری جو اس میں مسلک پیدا ہوا ہے زمانی اعتبار سے، سب سے پہلے مسلک جو ہے حنفی پیدا ہوا ہے، پھر مالک کی پیدا ہوا ہے، پھر شافعی پیدا ہوا ہے، اور پھر حنبلی آخری ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل بہت بڑے محدث بھی ہیں۔ مسند احمد ابن حنبل جو ہے وہ بہت بڑی کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، جامع کتاب ہے۔ تو ان کے ہاں بھی 20 رکعتیں ہیں۔ چنانچہ حرمین شریفین میں، سعودی عرب میں، مکے اور مدینہ منورہ میں جو نماز تراویح ہوتی ہے اس کی 20 رکعتیں ہیں، لیکن اہل حدیث حضرات جو ہے وہ اس 8 کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اختلاف ہے جو میں نے اس کا پس منظر بیان کر دیا۔ تراویح عقل کے مطابق بھی 20 رکعت ہے، قرآن حدیث تو ہو گیا نا، عقل کے مطابق بھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ توجہ رکھنا، میں ایک حدیث پاک کو دوسری کے ساتھ ملا کر سمجھاؤں گا۔ ہم دن میں، ایک دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں، اس میں فرض کتنے ہیں؟ فرضوں کی رکعتیں گنے نا تو وہ بنتے ہیں 17۔ گنواؤں؟ 2 رکعت صبح، 4 رکعت ظہر، کتنے ہو گئے؟ 4 رکعت عصر، کتنے ہو گئے؟ اور 3 رکعت مغرب، کتنے ہو گئے؟ 13، اور 4 رکعت عشاء، کتنے ہو گئے؟ 17 رکعت بنتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہے وتر۔ وتر کتنے ہیں؟ وتر بھی تقریباً واجب ہے نا، وہ فرض کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، تو اس کو چھوڑ دیں تو پھر بھی پڑھنے پڑتے ہیں، تو اس کو بھی گویا فرض ہی سمجھو۔ تو 17 اور 3، تو ہمارے فرائض اور واجبات کی تعداد کتنی ہو گئی؟ 20 ایک دن کی۔ توجہ رکھنا، 20۔ یہ 20 جو ہمارے فرض ہیں، حدیث میں ہے کہ فرضوں میں کمی ہو گئی تو کس سے پورا کیا جائے گا؟ نوافل سے۔ تو وہ کون سے نفل ہیں جو فرضوں کی کمی پورا کریں؟ تو وہ ہر نفل نہیں ہے، وہ نفل ہیں۔ ہر نفل بھی اللہ دے، اللہ کی رحمت سے منع نہیں ہے، لیکن میں سمجھا رہا ہوں، خاص وہ نفل بھی ہیں جو ہوں تو نفل پر اس کا ثواب فرض جتنا ہو۔ نہیں سمجھے؟ وہ ہوں تو نفل، ثواب کیا ہو؟ فرض جتنا۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ رمضان کے نفل ہیں۔ حدیث میں جو رمضان کے نوافل پڑھتے ہیں اس کے ثواب فرض کے برابر ہے۔ تراویح ہے تو نفل، جس کو ہم سنت مؤکدہ کے طور پہ پڑھتے ہیں کہ اجماع سے ثابت ہے، تو یہ ہے 20 فرض کے برابر ان نوافل کا ثواب ہے، تو لہٰذا ان سے ہمارے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا۔ تو عقل بھی کہتی ہے کہ 20 ہونے چاہیے، ہمیں چھوٹی سی کیلکولیشن کر لینا، اس میں بھی بندے کو عقل بند کے مطابق سمجھ جانا چاہیے، بھائی اتنے ہی پڑھ لیں۔ اور میں ایک جملہ کہتا ہوں اور مجھے ہنسی آتی ہے اس جملے پہ، کہ جو چاہتا ہے کہ میں دن میں 8 فرض پڑھتا ہوں تو وہ 8 رکعت تراویح پڑھ کے گھر چلا جائے، اور جو دن میں 20 رکعت فرض کی پڑھتا ہے تو اسے 20 ہی پڑھنی چاہیے۔ رکعتیں مانتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، کسی حدیث صحیح سے 8 رکعت تراویح سرے سے ثابت نہیں ہے، نہ صحیح سے نہ ضعیف سے۔ اب وہ بنیاد جو بنیادیں ہیں، سب سے بڑی جو ٹھوس دلیل ان کے پاس ہے وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث۔ تو ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کیسی تھی؟ سوال کرنے والے نے صلاۃ التراویح کا پوچھا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو صلاۃ تہجد کا پوچھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، ما کان یزید، کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے سال کے کسی مہینے میں بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو کون سی نماز ہوئی؟ تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، 11 مہینوں میں تو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سمجھا کہ یہ صلاۃ التراویح کا نہیں پوچھ رہا۔ دن کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہے، اور رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر تراویح پڑھنا ہے۔ حدیث میں فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان اللہ افترض علیکم صیامہ وسننت لکم قیامہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے دن کے وقت میں روزے فرض کیے ہیں، اور میں نے تمہارے لیے رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو سنت بنایا ہے۔ تو رات کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ خصوصی تعلق قائم کرنے کے لیے یہ تراویح کا سلسلہ رکھا ہے۔
20 रकतें। جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، پہلے ہم نماز تراویح جس کو بولتے ہیں اس کے نام کیا کیا ہے اس کی طرف بڑھتے چلیں۔ قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے، صلاۃ اللیل بھی کہا جاتا ہے، نمبر 3 صلاۃ التہجد بھی کہا جاتا ہے، اور صلاۃ الوتر ایک ہی نماز کے یہ کئی نام ہیں۔ آگے ہم بڑھتے چلیں، اور اسی نماز کو رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ میں قیام شہر، رمضان قیام، رمضان صلاۃ، رمضان میں صلاۃ التراویح کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے یہ نام ہیں۔ اب ناظرین ہم آگے بڑھتے چلیں۔ یہ بھی آپ کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق موجودہ دور کے مسلک احناف کے شیخ الحدیث اور وفاق المدارس، جن کا نام ہے صدر محمد سلیم اللہ خان صاحب، جامعہ فاروقیہ کراچی والے، وہ بھی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ امام بخاری کا درجہ تمام محدثین میں بلند ہے۔ تو ناظرین اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے چلیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہمیں کیا بتاتا ہے، اور اس کے بعد یہ مسئلہ کے احناف کے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں 8 رکعت نماز تراویح کی طرف، جو ان کے دلائل ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ نماز تراویح 20 رکعات پڑھنا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، جن روایات میں 20 رکعت کا پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، محدثین ائمہ حناف نے بھی ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے، ان باتوں کو۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان یعنی مسلک کے احناف کے جو ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ 20 تراویح جو ہے نا جو ملتی ہیں روایات وہ ضعیف ہیں مسلک کے احناف کے نزدیک۔ تو ناظرین اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کی طرف بڑھے، بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، غالباً محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان 11 رکعات ادا کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین یہاں پہ میں ایک اور بات کرتا چلے میں یہ بھی حدیث لاتا چلوں، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور کتاب التہجد باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ کو تعالی عنہا رمضان کے حوالہ ماہ رمضان میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کی کفیت کے بارے میں سوال کیا۔ تو ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، یعنی اس حدیث کے اندر حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن سوال کر رہے ہیں اللہ تعالی عنہ سے۔ تو ماں جی کیا فرماتی ہیں؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب ناظرین ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، یعنی اس حدیث سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو سلمہ نے جو رمضان مبارک کے مہینے کی راتوں میں پڑھی جانے نماز پڑھی جانے والی اس کے متعلق جو سوال کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے جامع جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے بابرکت مہینہ میں اور اس کے علاوہ دیگر راتوں میں 11 رکعات پڑھا کرتے تھے۔ اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں 20 رکعات پڑھتے، سوال یہ بھی ذہن میں رکھ لے، اگر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رمضان میں 20 رکعات پڑھتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات ہمیں پھر کیوں نہیں بتلائی؟ استغفر اللہ معاذ اللہ، پھر ان کے نزدیک اللہ میری توبہ، ان کے نزدیک پھر وہ ماری عائشہ صدیقہ نے وہ بات چھپا لی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں ناظرین، محدثین کرام اہل علم، یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، خشیت الہی جن کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، مسلک احناف کے اکابر کے ہاں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ہم چلتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے لوگ اعتراض کرتے ہیں 20 کا بھی اور 8 کا بھی۔ آگے ہے مسلک احناف کے جو اکابر ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت ابو سلمہ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو سوال کیا تھا ماہ رمضان کی نماز کے بارے میں، تو ماجی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 رکعت بتائی تھی۔
تو آگے مزید وضاحت فرماتے ہوئے فرمایا کہ مسئلے کے دوسرے پہلو کو یہ بھی واضح فرما دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے علاوہ بھی 11 رکعات پڑھا کرتے تھے، یعنی رمضان تو ہٹ کر بھی۔ تو تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں ناظرین۔ تو ناظرین مسلک کے احناف کے بہت بڑے اکابر گزرے ہیں، نام ہے امام ابن حمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی یہی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں فتحصل من هذا كله ان قیام رمضان سنت 11 رکعتن۔ اس ساری بحث کا حاصل یہ ہوا کہ قیام رمضان یعنی تراویح کی مسنون تعداد 11 ہیں۔ آگے یعنی مسلک احناف کے اگلے اکابر وہ لکھتے ہیں امام ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے ان کی بھی بڑی شخصیت ہے، آپ کی شخصیت احناف کے ہاں فقہ اور اصول میں مسلمہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَإِذَا يَكُونُ الْمَسْنُونَ عَلَىٰ أَصُولِ، خیر ہم ناظرین اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہمارے مشائخ کے اصولوں پر ان میں 8 رکعات مسنون ہیں، یعنی انہوں نے یہ بات لکھی۔ آگے بڑھتے ہیں ملا علی قاری جن کا نام بڑا مشہور ہے، آپ نے بڑے علماء سے سنا ہوگا، جو کہ مسلک احناف کے مشہور عالم اور فقیہ ہیں اور حدیث کی کتاب بھی بلکہ مشکات کی شرح کے شارح بھی ہیں۔ تو وہ بھی اس مسئلے پر تبصرہ فرماتے ہوئے یہی فیصلہ دیتے ہیں، کہتے ہیں فتحصل من هذا كله ان قیام رمضان سنت 11 بالوتر فی جماعت فعلہ علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی ترجمہ اس کا یہ ہے، اس ہماری بحث کا یہی حاصل ہے کہ مسنون قیام رمضان وتر سمیت 11 رکعات ہیں جو کہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی ہے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ باقی جو ان کے اکابر احناف کے رہ گئے ہیں مولانا حضرات، ان کی ہم دوبارہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر بات کریں گے۔ انہوں نے بھی یہ 8 رکعت کو ہی ترجیح دی ہے۔ تو باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نوینا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔